اس کے بعد عمدۃ الاحکام ہے، عمدۃ الاحکام حدیث کی کتاب۔ آج کا باب ہے باب السواک، مسواک کے حوالے سے باب ہے۔ مسواک کی کیا اہمیت فضیلت ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے حدیثیں ہیں 19، 20، 21 اور 22 یہ احادیث آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 19 نمبر حدیث ہے اس کتاب کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نہ مشقت سمجھتا اپنی امت پر، مشکل نہ سمجھتا اپنی امت کے لیے، تو حکم دیتا مسواک کا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ حکم نہیں دیا، یعنی آپ کو اتنی لگن تھی، اتنی محبت تھی مسواک سے، آپ چاہتے تھے کہ میں حکم دے دوں کہ ہر نماز سے وضو کے ساتھ، جیسے نماز کے لیے وضو ہے ایسے ہی مسواک شرط بنا دوں، لیکن آپ نے مشقت کا خیال کیا، امتیوں کا خیال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ خود بھی بڑے ہی پابندی کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں نماز میں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے بندہ، تو منہ صاف ہوگا تو فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی، جیسا کہ وہ روایت ہے اللہ کے رسول کی کہ لہسن اور پیاز جو ہے یہ کچا کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، منہ سے ایک بو نکلتی ہے، تو مسواک ہوگا تو فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور منہ کی صفائی رہے گی۔ تو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے مسواک کی۔ اگلی حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو اٹھتے قیام کے لیے اٹھتے تھے، آپ کا معمول تھا، آپ قیام اللیل کرتے تھے، آپ جب بھی رات کو اٹھتے یشوس فاہ بالسواک، تو اپنے منہ کو، دانتوں کو آپ مسواک کے ساتھ رگڑتے تھے، یعنی مسواک کرتے تھے۔ یعنی رات کو اٹھنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے اپنے ساتھ مسواک رہتی تھی۔ آج بھی بندہ کر سکتا ہے، جیب کے اندر ڈال دے اور وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کرے تو مسواک کرے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ سنت دائمہ تھی، آپ بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے مسواک کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق، عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، داخل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، اور میں ٹیک لگائے ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر۔ وَمَا عبد الرحمن سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، تو مسواک تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس، وہ اس سے مسواک کر رہے تھے۔ فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَصَرَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَزَمْتُهُ، تو میں سمجھ گئی آپ کو مسواک کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے ان سے مسواک لیا اور پھر اس کو نرم کیا، اپنے منہ میں چبا کر میں نے نرم کیا اور اس کو بالکل جو ہے نرم کر دیا۔ ثم دفعته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فاستن به، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے مسواک کیا۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استن استنانا احسن منہ، اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا اچھی طریقے سے آپ نے مسواک کیا ہو۔ فرماتی ہے، فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات کا وقت تھا، یعنی آپ کی وفات کا وقت تھا، سکرات کی کیفیت تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سختی سے مسواک کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو رفع یدہ، آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، او اصبعہ، یا روایت کے الفاظ ہیں کہ شہادت کی انگلی کو آپ نے بلند کیا،
پھر فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، اعلیٰ ساتھی کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف، یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ اب میرا وقت ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثاً 3 مرتبہ فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ ثم قضا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت اجل آ گیا، قضا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما گئے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں سکرات کے وقت کی جو کیفیت تھی، اور آگے الفاظ ہے مات بین حاکنتی و ذاکنتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری جھولی میں تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولی میں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر مبارک تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مسواک کر رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس وقت اس کیفیت میں بھی اللہ کے رسول نے مسواک نہیں چھوڑا، یعنی اتنی عظیم سنت ہے کہ آپ نے آخری وقت میں بھی مسواک کرنا پسند کیا۔ تو یہ سنت جو ہے آج کل بہت ہی نظر ہی نہیں آتی بالکل، آج کل کیونکہ پیسٹ کا دور آ گیا اور جو ہے برش کا دور آ گیا، اکثر ساتھی جو ہے پیسٹ برش کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے منہ کی صفائی کا، یہ بھی سنت ادا ہو سکتی ہے، لیکن جو حقیقی سنت ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جو لکڑی کا جو مسواک ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس میں کئی فوائد ہیں طبی طور پر بھی، تو اس کو مسواک کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر شہر میں مشکل ہوتا ہے تو خریدا بھی جا سکتا ہے، 10 روپے کا 20 کا مسواک ملتا ہے، بالکل نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس سنت کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے روزانہ اپنے پاس رکھیں، جمعے کے دن جو ہے مسواک کریں، جمعے کے دن الگ سے سنت ہے مسواک کرنا، یا 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کرے مسواک، یا مساجد کے اندر مسواک موجود ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وضو کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کر لیں، تو سنت کو ادا کرنا چاہیے، سنت چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ ایک اور روایت میں فرآئیت ینظر الیہ فعرفت، فرماتی ہے سیدہ عائشہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے تو میں سمجھ گئی انہ یحب السواک ہے، آپ پسند کرتے ہیں مسواک کو، فقلت آخذہ لک، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے لے لوں، فاشار برأسی نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا جی ہاں لے لو، تو پھر سیدہ عائشہ نے فرمایا میں نے لے کر اس کو نرم کیا پھر آپ کو دیا۔ اس کے بعد جو آخری اس باب کی حدیث ہے وہ ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یساک بسواک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مسواک کر رہے تھے، بسواک رطب، تر و تازہ مسواک سے، وطرف السواک علی لسانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اس کا کونا تھا، آپ زبان پر مسواک کو رگڑ رہے تھے، اور او او کی آواز آ رہی تھی، والسواک فی فیہ، مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں تھا، کأنہ یتہوہ، گویا کہ آپ کے کر رہے ہیں، یعنی جب الٹی کی کیفیت ہوتی ہے آواز نکلتی ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے منہ میں رگڑ کر زبان پر دانتوں پر آپ مسواک کر رہے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس کو بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔